قیام کرنے کا کانسیپٹ تصور اور وہ سارا مشن سٹیٹمنٹ ان کی زندگی کا، وہ سب کچھ ان کو اقبال کی طرف سے دیا گیا تھا. اور قائد اعظم ریلیجسلی علامہ اقبال کے ایک ایک حکم پر عمل کرتے تھے. لہذا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کو الگ الگ کر کے ان دونوں کی شخصیات کا موازنہ کیا جا سکتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، تاریخ کو مسخ کرتا ہے اور امت کو، قوم کو کنفیوز کرتا ہے. قائد اعظم کے دیکھیے اور الفاظ آپ کو سناتے ہیں کہ جو وہ علامہ اقبال کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. ڈاکٹر سر محمد اقبال کے انتقال پر ملال کی خبر نے عالم اسلام کو رنج و علم میں مبتلا کر دیا. بلا شبہ وہ عظیم ترین شعراء، فلسفیوں اور بنی نوع انسان کے صاحبان بصیرت میں سے تھے. انہوں نے ملک کی سیاست اور عالم اسلام کی دانش و بینش اور ثقافتی تعمیر نو میں ممتاز کردار ادا کیا. عالمی ادب اور فکر میں ان کے کارنامے ہمیشہ باقی رہیں گے. میرے لیے تو وہ ایک ذاتی دوست، فلسفی اور رہنما تھے، اور اس طرح میرے لیے وجدانی اور روحانی تائید کا ایک بہت بڑا منبع. دیکھیے یہ الفاظ قائد اعظم محمد علی جناح استعمال فرما رہے ہیں کہ ہی واز اے پرسنل فرینڈ، اے گائیڈ، اے مینٹور، اور میرے اسپرچل گائیڈ، میرے روحانی. جب روحانی اور وجدانی الفاظ یہ استعمال کرتے ہیں قائد اعظم، ہی از اے اسپرچل مینٹور، اے گائیڈ، جنہوں نے میری روح کو، میری وجود کو نئی زندگی عطا فرمائی. اگرچہ وہ بستر علالت پہ تھے لیکن اس حالت میں بھی وہ پنجاب مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے پنجاب کے تاریک ترین ایام میں تن تنہا ایک چٹان کی طرح لیگ کے پرچم کے ساتھ ڈٹ گئے اور ساری دنیا کو مخالفت کو خاطر میں نہیں لائے. اور اسی طریقے سے اقبال کی تعریف میں قائد اعظم نے خوبصورت ترین الفاظ استعمال فرمائے. لیکن جس چیز پر زور دینے کی ضرورت ہے، جو قائد اعظم اپنا ذاتی تعلق ان کے ساتھ بتاتے ہیں کہ میرے لیے تو وہ ایک ذاتی دوست، فلسفی اور رہنما تھے، اور اس طرح میرے لیے وجدانی اور روحانی تائید کا ایک بہت بڑا سورس. ہی واز مائی اسپرچل انسپریشن. ایک اور اس طرح کے کئی مقامات آپ کو مثالیں دی جا سکتی ہیں. اس زمانے میں اقبال سے بہتر اسلام کو کسی نے نہیں سمجھا، اور مجھے اس بات کا فخر حاصل ہے کہ ان کی قیادت میں ایک سپاہی کی حیثیت سے مجھے کام کرنے کا موقع ملا. یہاں یہ دیکھیے قائد اعظم علامہ اقبال کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان سے بہتر اسلام کوئی نہیں جانتا، اور میں ایک سپاہی کی حیثیت سے ان کی قیادت میں کام کر چکا ہوں. دیکھیے یہ وہ ریلیشن شپ تھا جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے درمیان تھا، اور یہ وہ ریلیشن شپ ہے کہ جب تک آپ اس کے آپس کے نازک روحانی تعلق کو نہیں سمجھیں گے کبھی قائد اعظم کی شخصیت کو نہیں سمجھ پاتے. قائد اعظم جیسے ہم نے ذکر کیا کہ اپنی پوری زندگی میں ایک مسلسل ایوولوشن سے، ایک تغیراتی دور سے گزرے ہیں. قائد اعظم بے شک عشق رسول اپنے وجود میں رکھتے تھے لیکن بندہ بشر ہیں. وہ کوئی عالم دین نہیں تھے، وہ کوئی بہت بڑے وقت کے مجدد نہیں تھے، اور ان سے زندگی میں بڑی غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن ان کے دل میں جو عشق رسول، جو پاکستان کے، جو اس وقت کے مسلمانوں سے ہمدردی، اور جو سب سے بڑی کوالٹی کے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی وہ خیانت نہیں کر سکتے تھے. یہ وہ ایسی خصوصیات اور کوالٹیز ان کے وجود میں جن کی وجہ سے علامہ اقبال ان کو سلیکٹ کرتے ہیں محمد علی جناح کو قائد اعظم بنانے میں. قائد اعظم کے بارے میں بہت بڑا خرافاتی پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ وہ شراب پیا کرتے تھے، وہ سور کھایا کرتے تھے، نعوذ باللہ، اور اس قسم کی ہو سکتا ہے جوانی میں کبھی ان سے کوئی غلطیاں ہوں، لیکن قائد اعظم میں بھی تبدیلی آتی رہی ہے. اگر انسان اپنی جوانی میں کوئی غلطیاں اور کوتاہیاں کرتا ہے تو وہ زندگی ضروری نہیں ہوتا کہ زندگی کے آخری سانس تک وہ غلطیاں اس کے نام منسوب کر دی جائیں. ہم تمام بڑے بڑے اپنی تاریخ اسلام میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کے بیچ منجدھار میں آ کے زندگی کے بڑے حصے گزارنے کے بعد توبہ کی، زندگیوں کو تبدیل کیا. اور ہمیں کوئی مثال تاریخ میں ایسی نہیں ملتی کہ صحابہ سے لے کر آج تک کسی شخص کو اس کے زمانہ جاہلیت کے حوالے سے کوئی تانا دیا جاتا رہا. اول تو اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ قائد اعظم کوئی حرام زندگی گزارتے تھے، لیکن اگر کوئی غلطی انہوں نے ماضی میں کی بھی تھی تو آنے والے وقتوں میں گواہی دیتی ہے قائد اعظم کی زندگی بھی، اور قائد اعظم کی گفتگو بھی، ان کے الفاظ بھی، اور ان کا مقصد حیات بھی، کہ وہ اس ساری زندگی کو ترک کر کے ایک نیا وجود بن چکے تھے. جب محمد علی جناح قائد اعظم بنائے اس کے بعد وہ اسپاٹلیس کیریکٹر تھا، ایک ایسا کردار تھا کہ جس کی قسم کھائی جا سکتی، جس کی مثال دی جا سکتی تھی. ان کی انٹیگریٹی، ان کی دیانت، ان کی صداقت تو ہمیشہ سے ہی، صادق اور امین تو وہ ہمیشہ سے ہی تھے. کبھی کوئی تاریخ میں ایسی مثال قائد اعظم کے حوالے سے نہیں دی گئی، ایون اپنے پرانے دور میں بھی، کہ جب وہ کانگریس میں تھے اور جب وہ انگریزوں سے بہت متاثر تھے، یا جب وہ انگریزوں کے خلاف بعد میں جنگ کرنے کے لیے بھی کھڑے ہوئے، اس وقت بھی انہوں نے کوئی ایسی غلطی کردار کی دکھائی ہو. الحمدللہ ہی واز کیریکٹر جو اس دور میں بھی ایک غیر معمولی وجود کے طور پر اخلاق اور کردار اور صداقت اور دیانت کے طور پر سامنے لایا جاتا تھا.
دوسری بات کہ قائد اعظم کیا اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے؟ اس وقت کے مذہبی اسکالرز، اس وقت کے جو بڑے بڑے جید علماء تھے اور فقراء تھے، اہل طریقت تھے، سلاسل کے لوگ تھے، وہ قائد اعظم سے ان کے ریلیشن شپ اور تعلقات کیا تھے؟ آئیے ذرا اس پہ بھی ایک نظر ڈال لیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اتنے بڑے بڑے علماء نے قائد اعظم کا ساتھ کیوں دیا۔ اگر قائد اعظم سیکولر تھے، ایتھیسٹ تھے، ملحد تھے، لادین تھے، مذہب اور سیاست کو الگ الگ کرنا چاہتے تھے، تو پھر پہلی بات سب سے بڑھ کر تو علامہ اقبال نے ان کو کیوں چنا؟ اور پھر علامہ اقبال کے علاوہ جو اس وقت مسلمانوں کی بڑی بڑی مذہبی روحانی قیادت تھی، انہوں نے سارا وزن اپنا قائد اعظم کے پیچھے کیوں ڈال دیا؟ دیکھیے وہاں پہ بہت بڑی تعداد ہندوستان میں کانگریسی مولویوں کی بھی تھی، وہ مولوی جو کانگریس کا ساتھ دیتے تھے۔ جمعیت علماء ہند ایک بہت بڑا ادارہ تھا، اس وقت بھی بہت بڑے بڑے اسکالرز ایسے تھے کہ جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے، علامہ اقبال کو کافر کہتے تھے۔ انہوں نے اپنا پورا زور لگا دیا اس بات میں کہ پاکستان نہ بن سکے، لیکن اس کے باوجود بہت بڑی تعداد میں اللہ کے ولی، درویش، علماء، اچھے لوگ، مذہبی اسکالرز ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنا پورا وزن قائد اعظم کے پیچھے ڈالا۔ اس کی وجہ ان کی ذاتی بصیرت بھی تھی اور کچھ روحانی تائید بھی۔ ایک واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی بہت بڑے عالم دین، قائد اعظم کے بہت بڑے دوست، اور قائد اعظم کی نماز جنازہ بھی شبیر احمد عثمانی صاحب نے پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد شبیر احمد عثمانی صاحب نے وہاں خطاب کیا، اور جن صاحب نے جو اس خطاب میں موجود تھے چشمدید گواہ ہیں، ان سے ہم نے خود بات بھی کی ہے اور ان کا یہ انٹرویو ریکارڈ بھی کر لیا ہے، اور اس لیے آپ کو سناتے ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنے اس خطاب میں یہ بات فرمائی، کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے بارے میں ایک راز میں کھولتا ہوں، وہ یہ کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی، جس میں حضور کے ساتھ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے ہیں، اور حضور قائد اعظم کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ میرا مجاہد، میرا سپاہی ہے۔ اب یہ بات مولانا شبیر احمد عثمانی ایک جلسے کو سناتے ہیں، اور یہ وہ بہت بڑی اتھارٹی اور دلیل بنتی ہے اس بات کی کہ کیوں بہت بڑی تعداد میں علماء قائد اعظم کا ساتھ دے رہے تھے اس مشن میں جس کا آغاز علامہ اقبال نے کیا تھا۔ آئیے آپ کو اور حوالے دیتے ہیں، ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ ریفرینڈم جیتنے کے بعد جب علامہ عثمانی قائد اعظم محمد علی جناح کو مبارکباد دینے کے لیے گئے تو قائد اعظم نے فرمایا کہ مبارکباد کے مستحق تو آپ ہیں، میں بے شک سیاستدان صحیح، لیکن آپ نے بروقت مدد کر کے مذہب کی روح لوگوں میں پھونک دی۔ اس کے بعد جب پاکستان وجود میں آ گیا اور پاکستان کے پرچم کشائی کا وقت آیا، یعنی پاکستان کے لیے جب جھنڈا چڑھانے کا وقت آیا، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے خود پرچم کشائی کے بجائے تحریک پاکستان میں علماء کرام کے کردار کا اعتراف کرتے ہوئے مغربی پاکستان میں علامہ شبیر احمد عثمانی اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی کو پرچم کشائی کا شرف بخشا۔ ان تمام علماء کو قائد اعظم نے اتنی عزت دی کہ پاکستان کا جھنڈا چڑھانے کی سعادت ان کے نصیب میں آئی، اور یہی شبیر احمد عثمانی اس لیے قائد اعظم کا دیوانہ وار ساتھ دے رہے ہیں کہ اپنے خواب میں دیکھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قائد اعظم کو اپنا مجاہد، اپنا سپاہی فرماتے ہیں۔ اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی کے حوالے سے تو انہوں نے اپنا پورا وزن قائد اعظم کے ساتھ اتنے پیار اور محبت کے ساتھ ڈالا کہ اپنی بیوی کو نصیحت کر گئے کہ اگر پاکستان بننے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو تم ہجرت کر کے پاکستان چلی جانا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں خود ہجرت کر کے جاؤں گا اور انشاءاللہ پاکستان میں آباد ہو جاؤں گا۔ اشرف علی تھانوی پاکستان بننے سے پہلے انتقال کر گئے، ان کی بیوہ نے ان کی نصیحت کے مطابق پاکستان ہجرت کی اور پاکستان میں انتقال فرمایا۔ اشرف علی تھانوی اپنا پورا وزن، جیسے ہم نے عرض کیا، قائد اعظم کے ساتھ ڈال چکے تھے۔ قائد مسلم لیگ کے اجلاسوں میں ان کے خطابات پڑھے جاتے، ان کے پیغامات پڑھائے جاتے، پورے ڈیلیگیشن ان کی طرف سے بھیجے جاتے جو قائد اعظم کا پورا ساتھ دیتے تھے۔ اور اس کے اتنے زیادہ واقعات ہیں جس کو ہم تھوڑا سا ریفرنس اور کچھ کوٹیشنز دیتے ہیں۔ 1938 میں، یعنی جب علامہ اقبال کا تقریباً انتقال ہو رہا تھا یا ہونے والا تھا، 1938 میں قائد اعظم محمد علی جناح کے نام ایک عقیدت بھرا خط لکھا اور قائد اعظم کے بارے میں دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو دین اسلام کی قوت کا ذریعہ بنائے، میرے لائق کوئی خدمت یا مشورے کے غرض سے کوئی استفسار ذہن عالی میں آوے تو الطاف نامہ آنے کو فخر سمجھوں گا۔ یعنی مولانا اشرف علی تھانوی قائد اعظم کو محبت اور پیار سے اکنالج کرتے ہیں، ان کے کردار کو، ان کے رول کو، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو مجھے بتائیے۔ اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی پاکستان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میری دلی تمنا اور دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکومت عادلہ مسلمہ قائم فرمائے اور میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ 1938 میں اپنے برادر نسبتی سعید احمد عثمانی سے